لیے سامنے رکھوں گا۔ جو نگر ہے، نگر آپ کو پتہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر اور کس طرح سے ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بگڑ مسعود ہوں۔ آج 15 اگست ہے 2022۔ آج ہم بات کریں گے ان خبروں کے بارے میں جہاں پہ خبر تھی کہ سوات کے علاقے میں طالبان کی موجودگی کی اطلاعات ملی ہیں۔ جب یہ خبر میڈیا پہ آئی، اس سے کافی لوگوں میں پینک اور کنفیوژن پھیلی۔ سوات ایک ڈسٹرکٹ ہے اور یہ ملاکنڈ ڈویژن کا حصہ ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن جو ہے خیبر پختونخوا کا حصہ ہے اور اس میں 9 ڈسٹرکٹس ہیں۔ اس میں ملاکنڈ ہے، اس میں سوات ہے، اس میں شانگلہ ہے، اس میں چترال ڈسٹرکٹ شامل ہے، اس میں لوور دیر ہے، اپر دیر ہے اور بنیر ہے، اور اپر اور لوور باجوڑ ڈسٹرکٹ اس میں شامل ہے۔ 9 ڈسٹرکٹس بنتے ہیں۔ اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سوات ڈائریکٹ افغانستان کے ساتھ بارڈر کوئی شیئر نہیں کرتا ہے۔ اوپر سے چترال کا بارڈر شیئر ہوتا ہے، وہ واخان کوریڈور کے ساتھ ہے، اور دیر جو ہے وہ بارڈر شیئر کرتا ہے کنر پروونس کے ساتھ افغانستان کے۔ اگر لوور دیر میں ایک جگہ ہے میدان، جو کافی پچھلے عرصے میں خبر میں یہ جگہ رہی ہے، تو وہاں سے بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتا ہے اور پھر وہاں سے لوگ انٹر ہو کے مٹا سوات میں داخل ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک پاسبلٹی وہاں سے ہے۔ سوات 90s میں بھی خبروں میں رہا۔ اگر آپ لوگوں نے خبریں اس وقت فالو کی ہیں، 1990 میں اس وقت یہاں پہ ایک تحریک شریعت نفاذ محمدی چلی تھی اور اس کو لیڈ کر رہے تھے اس وقت ملا صوفی محمد تھے جو یہاں پہ، اور وہ ایک قسم کی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پہ شریعت یہاں پہ نافذ ہو۔ تو اس سلسلے میں کافی اس پہ ان کی بات چیت چلی دین وتھ KP گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس میں کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ان کے درمیان میں پہنچی تھی جس میں انہوں نے ایگری کیا تھا کہ قاضی کورٹ جو ہوں گے وہ ملاکنڈ ڈویژن میں بنائیں گے۔ لیکن سبسیکوینٹلی اس میں اتار چڑھاؤ ان میں آپس میں رہا، اور اس میں پھر یہ ہے کہ سول آرمڈ فورسز نے یہاں پہ آپریشنز بھی کیے تھے۔ تاہم 2007 کے بعد جب 2007 میں آرمی نے آپریشن کیا لال مسجد میں، تو اس کے ریئیکشن میں یہاں پہ پھر یہ سچویشن خراب ہوئی، اور اس وقت طالبان کا فیکٹر اس میں آیا جس کو کہتے ہیں طالبان سوات چیپٹر والے، اور انہوں نے یہاں پہ آ کے جو امپورٹنٹ جو علاقے تھے وہاں پہ ان کی پریزنس یہاں پہ ہوئی، اور یہاں پہ انہوں نے اس کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی تھی۔ لیکن سبسیکوینٹلی اس میں آرمی نے کچھ امپورٹنٹ میجر آپریشنز یہاں پہ لانچ کیے۔ میں ان کو اب جسٹ ٹو ریمائنڈ یو کہ میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلا میجر آپریشن تھا PO4 والا، اور PO4 جو ہے آپ کو پتہ ہے، اگر آپ میپ میں دیکھیں گے تو یہ یہاں پہ ایک ڈینس فارسٹڈ ایریا ہے۔ PO4 جو ہے ویلی جو ہے، اس کے نارتھ میں چترال ہے، ساؤتھ اور ایسٹ میں سوات ہے، جبکہ اس کے ویسٹ میں دیر ہے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی یہ ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا طالبان کا۔ یہیں پہ سوسائڈرز تیار ہوتے تھے، یہاں پہ ساری پلاننگ ہوتی تھی، اور یہیں سے ایگزیکیوشن کے لیے لوگ یہاں سے نکلتے تھے۔ اور اس ایریا کو کلیئر کرنے کے لیے بگیسٹ ہیلی بون آپریشن پاکستان آرمی نے یہاں پہ کیا، اور لیڈ رول اس میں اسپیشل سروسز گروپ کا تھا، اور اس کو سپورٹ کیا اٹلی نے، اور باقی جو سول آرم فورسز تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، آرمی کی یونٹس اس میں شامل تھیں، لیکن لیڈ رول اس میں SSG کا تھا۔ اور SSG نے ایک بلٹس کریک جو آپریشن ہوا، اور اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور انہوں نے تمام جو امپورٹنٹ پیکس تھے ان پہ کو کیپچر کر لیا، اور سبسیکوینٹلی تمام ریجز جو تھے اس ایریا میں کلیئر کر دیا تھا چند دنوں کے اندر اندر۔ اور اس سے یہ ہوا کہ یہاں پہ جتنے ملیٹنٹس تھے یا تو اس میں کچھ تو بھاگ گئے تھے، باقی یہاں پہ مارے گئے تھے۔ لیکن اس آپریشن میں کافی لوگوں نے شہادت، آفیسرز نے، ادر رینکس نے، ان میں کافی لوگ انہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، اور تب جا کے یہ ممکن ہوا کہ یہاں پہ ہمیں کامیابی ملی۔ سیکنڈ جو امپورٹنٹ آپریشن تھا وہ بھی اگین مٹا ہے، سوات ریور کے ساتھ یہ علاقہ ہے۔ بیسیکلی یہ دیکھا جائے تو یہ بلٹ اپ ایریا ہے، لیکن اس کے سراؤنڈنگز میں یہاں پہ طالبان تھے، پہاڑوں میں خاص طور پہ، تو وہاں پہ بھی ایک میجر آپریشن لانچ کیا گیا، اور یہاں پہ ہائیڈ راؤٹس تھے، یہاں پہ ٹنلز تھے، اور ٹنلز اتنے مضبوط ٹنلز تھے، یہاں پہ ایون ڈائریکٹ اگر
یہاں پہ اگر گولہ گرتا بھی تو کچھ اثر نہیں ہونا تھا، لیکن ان ایریاز کو بھی یہاں سے کلیئر کیا گیا. اور مٹا اگر آپ دیکھیں تو مینگارا اور سوات کے نارتھ میں یہ علاقہ سوات ریور کے ساتھ ساتھ ہے. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ جو اور علاقے تھے اس سوات میں، خواجہ خیلہ کا علاقہ تھا، مینگورا کا ایریا تھا، شانگلہ کا علاقہ تھا، امام ڈیری اور قبل تھا. ان ایریاز کو بھی آرمی نے ایک سکسیزفل آپریشنز کے بعد کلیئر کر دیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ انٹائر ملاکن ڈویژن میں تمام جو ملیٹنٹس تھے، طالبان تھے، یا تو مارے گئے تھے، کچھ جو بچ گئے تھے وہ بھاگ کے افغانستان چلے گئے تھے. اب جو ریسنٹ آتے ہیں، جو ریسنٹ خبریں آئی ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ مٹا کے پہاڑوں میں کچھ لوگ دیکھے گئے ہیں، طالبان وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہاں پہ ڈائریکٹ افغانستان کے ساتھ تو بارڈر نہیں، لیکن پاسبلٹی ہے لوور دیر سے، میدان سے وہ مٹا آ سکتے ہیں. سو دس پاسبلٹی کین ناٹ بی رولڈ. لیکن جب یہ خبر چلی تو اس سے یہ ہوا کہ کافی پینک پھیلا اور اس سے ایک کنفیوژن ہوئی. اور پھر یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگوں نے پرانی ویڈیوز اور پرانی خبریں شیئر کرنے شروع کر دی، اینڈ گیونگ این امپریشن کہ یہ ریسنٹ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس سے یہ ہوا کہ پینک بڑا، اس میں پینک پھیلا اور پھر میڈیا نے اس پہ ایک ہائپ کریٹ کر دیا. ابھی ریسنٹلی آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور انہوں نے دے ہیو ریجیکٹڈ یہ تمام خبریں بیس لیس اور بینگ فیبریکیٹڈ. انہوں نے کہا تاہم چند لوگوں کی، چند طالبان کی انہوں نے کہا اطلاعات ہیں قبل کے پہاڑوں میں، بٹ دے آر انڈر آبزرویشن اور سرویلنس ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے یہاں پہ یا کوئی ایسا اقدام اٹھاتے ہیں تو آرمی ول ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو یوز فورس کو، ان کو وہاں سے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے. ایک چیز جو ہمیں سمجھنے والی ہے کہ ہماری ان دی مین ٹائم بات چیت بھی چل رہی ہے طالبان کے ساتھ، اور وہ ہو رہی ہے افغانستان میں. افغان گورنمنٹ اس کو بیسیکلی وہ میڈیٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اطلاعات کے مطابق یہاں سے ایک جرگہ بھی گیا تھا، وہاں جا کے ان کی بھی بات چیت ہوئی ہے. پھر علماء جو ہیں وہ بھی گئے تھے وہاں بھی جا کے ان کی بھی بات چیت ہوئی ہے. سو ایک سیز فائر ہے بٹوین دی ملیٹنٹس اور گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان. اور اس میں یہ ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز وہ بات چیت میں حصہ لے رہے ہیں فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کہ وہ چیز جو ہوگی دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی کنٹری اس میں ہوگی. اس خبر کی جو امپیکٹ جو تھی کہ وہ بہت زیادہ تھی، وہ بیسیکلی انٹینشنلی کہ ایک پینک یقیناً پھیلا. اور لیکن اس سے یہ ہوا کہ جو ٹورسٹ آلریڈی اس علاقے میں تھے اور وہ کوئی واپس نہیں آئے. اور کافی لوگ ہیں جو میں نے دیکھا اور سنا کہ وہ لوگ دور دراز علاقوں میں تھے، بالکل وہ انہوں نے اپنا، اور ابھی بھی لوگ جا رہے ہیں. اور رپورٹس کے مطابق 20 لاکھ کے قریب ہر سال لوگ سوات کا وزٹ کرتے ہیں. تو اس سال بھی اتنے ہی لوگ وہاں پہ ہے، بالکل وہاں پہ رش ہے. تو لوگوں میں ایسا کوئی نہیں ہے. اور خاص طور پہ سوات کے جو مقامی لوگ ہیں، جو محب وطن لوگ ہیں، انہوں نے وہاں پہ ریلیز کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بھی یہاں پہ طالب جو ہے اس کی پریزنس ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ اس علاقے میں ہو. تو وہ لوگ، ان کا جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ یقیناً گورنمنٹ اس پہ یقیناً غور کرے گی. اس خبر سے یہ ہوا کہ انڈیا کو بھی ایک موقع ملا، انہوں نے اس پہ پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا. اور انہوں نے پھر اس کو بڑا چڑھا کے خبریں پیش کی، کتنے یہاں پہ ملیٹنٹس آ گئے ہیں، دے ہیو ٹیکن اوور دی ماؤنٹینس، اور پہاڑ میں دے ہیو اسٹیبلش چیک پوسٹیں انہوں نے اسٹیبلش کی ہیں، وہ ٹیکس وصول کرنا شروع کیا. سو مینی نیوز، کیونکہ ہم نے یہاں سے موقع دیا اور ہم نے خود وہ رپورٹس ایک قسم کی بیس لیس قسم کی رپورٹیں اور ویڈیوز شیئر کرنا شروع کر دیا تھا. سو وٹ وڈ بی دا رسپانس؟ پولیٹیکل رسپانس ہے، ایک دوسرا ملٹری رسپانس ہے. پولیٹیکل رسپانس گورنمنٹ آف KPK اور انہوں نے ایک ان کے ریپرزنٹیٹیو کے مطابق حالات قابو میں ہیں. اور یقیناً یہ چند لوگ ہیں تو اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈویژن کے ایڈمنسٹریشن والے دے کین ایڈریس دس ایشو. لیکن اگر سچویشن اول تو کوئی نہیں ہوگا، ورنہ جہاں دیر از اے ریکوائرمنٹ آف سیکیورٹی فورسز پھر وہ اس میں آ سکتے ہیں. اور یہ ہمیں چیز سمجھنے والی ہے کہ جی پاکستان آرمی از اے بیٹل ہارڈن آرمی. پاکستان آرمی کا بڑا بھی ایکسپیرینس ہو گیا ہے وار آن ٹیرر میں.
اور ابھی دنیا سے باہر سے ملک کے لوگ جو آتے ہیں تو جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اسٹڈی کہ ہم پاکستان آرمی نے کیسے ٹیررزم کو شکست دی ہے. تو ہمارے وہ ایکسپیرینس جو ہے اور ہماری یونٹیں اتنی ایکسپیرینس ہوگی وہ ایزیلی ایسے کوئی چیز جہاں پہ اگر پاسبلٹیز میں آتی ہے تو ان کو ایزیلی ان کو ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنے فوج کو سپورٹ کریں. جس طرح ماضی میں فوج نے دہشت گردوں کا قلع کما کیا ہے اسی طرح آئندہ بھی وہ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ افواج پاکستان قوم کے امیدوں پہ پورا اتر آئیں گے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.